کہ قرآن پاک کو کیا ہم نے چھوڑ رکھا ہے یا نہیں چھوڑ رکھا ہے؟ قرآن پاک کو چھوڑنے کا مفہوم کیا ہے؟ اور جو لوگ قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بات انشاءاللہ الرحمن ہم آج سمجھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ جل وعلا فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول کہے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بس سے پشت ڈال دیا تھا، قرآن پاک کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ چھوڑا ہوا بنا رکھنے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے قرآن ایک بیکار ہے، قرآن کار آمد چیز نہیں، جیسے کسی بیکار چیز کو ہم کسی کباڑ خانے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ کام کی چیز نہیں رہی، یہ ایکسپائر ہو چکی ہے۔ تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اب یہ رسول دعویٰ کرے گا اور اللہ کی عدالت میں کرے گا، اور کس کے خلاف کرے گا؟ اپنی امت کے خلاف کرے گا۔ اب امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ اجابت سے مراد وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو قبول کر لیا، مان لیا، مسلمان ہو گئے جیسا کہ ہم سب لوگ۔ اور امت دعوت وہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دے دی، تو وہ امت دعوت ہے۔ تو اس لحاظ سے پوری دنیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہے، اور آپ کے زمانے میں وہ بھی سارے کے سارے لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی امت دعوت میں شامل تھے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت اجابت میں ہے، اور ابو جہل ابو لہب امت دعوت میں، چونکہ آپ نے دعوت تو ان کو بھی دی، انہوں نے لیکن قبول نہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق کس امت میں ہے؟ امت اجابت میں، اور ابو جہل کس میں ہے؟ امت دعوت میں۔ لہذا اب اللہ کی عدالت میں رسول یہ مقدمہ دائر کرے گا کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ میرے خلاف کیا یہ اپیل، یہ دعویٰ، یہ مقدمہ ثابت ہوگا صحیح کہ نہیں؟ میں اس کی گرفت میں آؤں گا کہ نہیں؟ اس کا جواب سادہ سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیے آپ نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے یا پکڑا ہوا ہے؟ اب چھوڑنے کا مطلب کیا ہے اور پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک یہ ہوتا ہے آپ کسی کتاب کو یوں پکڑ لیں اور ایسے رکھ دیں چھوڑ دیں، کیا یہ مطلب ہے؟ کوئی بندہ قرآن پاک کو زور سے پکڑ کے سینے سے لگا کے رکھے، کیا پکڑنے سے یہ مراد ہے؟ چھوڑنے سے مراد الماری میں رکھ دیا، میز پر رکھ دیا، چھوڑنے سے مراد یہ ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب پکڑنے کا مفہوم بھی ہم طے کریں، اس کا مطلب یہ ہے، اور چھوڑنے کا مفہوم بھی ہم سمجھیں کہ چھوڑنے کا مفہوم یہ ہے۔ اور پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں بتا تو نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے یا پکڑا ہوا ہے؟ تو ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا جن کے خلاف یہ مقدمہ صادق آئے گا اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ظاہری بات ہے اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا کہ نہیں؟ عدل ہوگا کہ نہیں؟ یہ وہ عدالت ہے جہاں رب العالمین قاضی ہے، جج ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، احکم الحاکمین ہے، حاکم ہے۔ اور مقدمہ دائر کرنے والا کون ہے؟ ایماندار شخص، صادق اور امین، اللہ کا رسول، میرا آپ کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے مقدمے کے بارے میں بھی آپ شک نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی ناجائز مقدمہ کر سکتا ہے۔ مقدمہ بھی صحیح ہے، عدالت بھی سچی ہے،
اور فیصلہ کرنے والا بھی رب العالمین۔ اب مسئلہ یہ ہے ان تین چیزوں میں تو کوئی شک نہیں، نہ عدالت کا فیصلہ کرنے والے میں کوئی شک ہے، نہ عدالت میں کوئی شک ہے، اور نہ ہی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے والے میں کوئی شک ہے۔ چوتھا فریق کون ہے؟ چوتھا فریق وہ قوم ہے، وہ لوگ ہیں۔ اب ان کے بارے میں جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اب یہ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں مقدمہ، ان لوگوں کا کیا بنے؟ یہ اصل بات ہے، اور یہی وہ بات ہے جس سے مجھے آپ کو ڈرنا ہے، یہی وہ بات ہے جو مجھے آپ کو سمجھنا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا ہاں بھائی بتا، تیرا رسول کہہ رہا ہے تو نے قرآن کو چھوڑا تھا، بتا تو نے چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا؟ کیا جواب؟ اب ذرا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو سوال کرنے ہیں نا، قرآن پاک میں ان کو بیان کیا گیا، حدیث پاک میں ان کو بیان کیا گیا، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ امتوں سے بھی سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک انسان سے بھی سوال کرے گا، پھر انسان میں سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان السمع والبصر والفؤاد تین چیزوں سے سوال کرے گا، سمع کانوں سے سوال کرے گا، والبصر اور آنکھوں سے سوال کرے گا، والفؤاد اور دل سے سوال کرے گا۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرے، ایک کہ اللہ تعالیٰ انسان میں سے ان خاص تین اعضاء سے سوال کرے۔ مطلب انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، اللہ پوچھے گا بتا بھی آنکھ تو نے اس بندے کو حقیقت دکھائی تھی یا نہیں دکھائی تھی؟ اللہ کان سے سوال کرے گا بتا بھائی تو نے اس بندے کو میری بات، میرا کلام، میرا حکم سنایا تھا یا نہیں؟ بتاؤ آپ کیا کہے گی؟ جھوٹ بولے گی سچ؟ کان سچ بولے گا جھوٹ؟ اور پھر یہ کان ہو، آنکھ ہو، ہاتھ ہو، یہ پانچ انسان کے جو حواس احواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، یہ دراصل انسان کے دماغ یا دل کے نوکر ہیں۔ انہوں نے سب نے اطلاع کس کو دینی ہے؟ دل کو۔ بادشاہ کون ہے جسم کا؟ دل ہے۔ اس دل نے فیصلہ کرنا تھا۔ آنکھ نے صحیح دکھا دیا دل کو، کان نے صحیح سنا دیا دل کو، اب دل نے فیصلہ کرنا ہے ہاں بھی کام کروں یا نہ کروں، بات مانوں یا نہ مانوں۔ اب دل کو اچھا لگتا ہے یا نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ پھر اس دل کو بھی پوچھے گا، آنکھ نے جب تجھے صحیح دکھا دیا، کان نے جب تجھے صحیح سنا دیا، تو نے پھر فیصلہ کیا کیا؟ تو نے جسم کو کیا حکم دیا؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، وہ خراب ہے تو سارا بدن خراب۔ فرما الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ اس کا مطلب اللہ نے آنکھ سے الگ سوال کرنا ہے، کان سے الگ سوال کرنا ہے، دل سے الگ سوال کرنا ہے، پھر اس مکمل آنکھ، ناک، کان، دل والے انسان سے اللہ نے سوال کرنا ہے، اور پھر اللہ نے اس رسول سے پوچھنا ہے جس رسول کو اس قوم میں بھیجا گیا تھا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو یہ سوال، اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ موت سر پر کھڑی ہے، کل کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن قیامت یقینی ہے، اللہ کی عدالت یقینی ہے، قیامت کے دن اٹھنا یقینی ہے، پھر اللہ کا سوال کرنا یقینی ہے، جنت اور جہنم یقینی ہے، اور تو کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ ان ساری حقیقتوں کو مان اور تیاری کر۔ بتا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ اللہ کی عدالت ہے، رسول مقدمہ دائر کر رہا ہے تیرے خلاف، دعویٰ یہ ہے اللہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو کیا جواب دے گا؟ چھوڑا تھا کہ نہیں؟ یہ سوال ہے۔
یہ سوال جو میدان محشر میں ہوگا، اللہ کے حضور ہوگا، تو یہ سوال اپنی ذات سے، اپنے دل دماغ سے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے خود اپنے آپ سے پوچھ، کیا جواب آتا ہے؟ قرآن کو پکڑا ہوا چھوڑا ہوا، پکڑنے سے مراد یوں نہیں ہے اور چھوڑنے سے مراد یوں رکھنا نہیں ہے۔ آئیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجر میں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے قسم اٹھا کر یہ بات کی، ہم ضرور پوچھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب تک کوئی شخص اللہ کے سامنے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے قدم تک نہیں ہلا سکے۔ 5 سوال لازمی ہیں، کمپلسری سوال ہیں، کوئی رعایت نہیں ہے۔ نمبر 1 سوال عمر کہاں گزاری، نمبر 2 سوال جوانی کہاں گزاری، نمبر 3 سوال مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 سوال مال خرچ کہاں کیا، اور نمبر 5 جتنا علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال کس نے پوچھنے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا اللہ رب العالمین براہ راست پوچھے گا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ بتائیے علم کیا ہے؟ قرآن۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ ذکر ہے سوال کا۔ آگے چلیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس روز اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اللہ رسولوں کو کس کی طرف بھیجتا ہے؟ قوموں کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا قیامت کے دن میں نے تمہیں قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ جواب کسی کا دینا ہے؟ بھئی تم نے کہا ہوگا نا تمہارا رب اللہ ہے، بتاؤ لوگوں نے مانا کہ نہیں؟ تم نے کہا ہوگا نا میں اللہ کا رسول ہوں، بتاؤ لوگوں نے تمہارے رسول رسالت کو مانا کہ نہیں؟ تم نے کہا ہوگا نا مجھ پر اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے، انہوں نے کتاب کو مانا کہ نہیں؟ تمہاری باتوں پر ایمان لائے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک ان سے کہے گا، رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہم کو علم نہیں، غیب کا علم رکھنے والے تو اے اللہ آپ۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم کو خاص طور پر سوال کرے گا۔ کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا، اور تو خوب جانتا اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ اس کا مطلب اللہ رسولوں سے بھی پوچھے گا، اللہ تعالیٰ عام انسانوں میں سے بھی سوال کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں سے بھی خاص طور پر آنکھ سے، کان سے اور دل سے بھی سوال کرے گا۔ بتائیے ہم تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آج ہماری موت واقع ہو جائے اور کوئی بعید نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک لوگ فوت ہوتے ہیں، صحیح سلامت لوگ فوت ہوتے ہیں، فوت ہونے کے لیے بیمار ہونا شرط نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہونا شرط نہیں ہے، کسی زلزلے اور سیلاب کا آنا شرط، بس وقت کا پورا ہونا شرط ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا اللہ بچپن میں بھی لے جاتا ہے، جوانی میں بھی لے جاتا ہے، بڑھاپے میں بھی لے جاتا ہے، گھر کے اندر بھی لے جاتا ہے، سفر میں سے بھی لے جاتا ہے، جہاں جس کا وقت ہوتا ہے اللہ وہی لے جاتا ہے۔ آپ نے پیچھے سنانے کا دوست 5 لوگ گئے، وہ جہاز ڈوبا اس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے انہوں نے ڈالر، وہ وہاں نیچے گئے اور وہاں سے واپس نہیں آئے۔ اس کا مطلب وہ پیسے لگا کر اس جگہ پر پہنچے جہاں اللہ نے ان کی موت کا وقت لکھا تھا۔ اس کا مطلب لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہمیں پتا نہیں اپنی موت کا، اس دھوکے میں مت رہو کہ میں ابھی جوان ہوں تو بوڑھا ہوں گا تیاری کر لوں گا۔ کوئی بوڑھا ہے تو یہ نہ سمجھے کبھی میں بہت بوڑھا ہوں گا پھر تیاری کر لوں گا، نہیں، آج
ابھی اسی وقت تیاری کر چکے، تجھے اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ موت کب آئی۔ ایک واقعہ یاد آیا، وہ سنو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ گزرے بنو امیہ کے، بہت عادل ایماندار، جنہوں نے دوبارہ سے دین اسلام کو زندہ کیا۔ ان کی عدالت کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے انہیں عمر ثانی کہا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے پہلے بادشاہوں نے عام لوگوں سے زمین چھینی تھی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بطور جاگیر انعام کے دے دی تھی، لہذا میں وہ زمینیں ان اپنے خاندان کے لوگوں سے لوں گا اور جن لوگوں کی زمینیں تھیں ان کو واپس کروں گا۔ انہوں نے اپنے غلام سے، مزاحم سے مشورہ کیا، 3 علماء سے، مکحول سے، میمون بن مہران سے، ابو قلابہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز فیصلہ کریں گے، ٹلنے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے مزاحم جو تھا، ان کا غلام جو تھا جس کو وحد مانتے تھے، وہ وہاں سے اٹھا اور ان کے بیٹے عبد الملک کے پاس چلا گیا اور ان سے کہنے لگا تمہارے ابا نے فیصلہ کیا ہے تو تمہاری ساری زمینیں واپس کر دے گا۔ یمن میں، یمامہ میں جو تمہاری جگہ ہے، زمینیں جہاں سے آمدن آتی ہے، جس پہ تمہارا گھر کا خرچ چلتا ہے، وہ ساری زمینیں واپس کرنے لگے۔ تو بیٹے نے کہا تم نے کیا مشورہ دیا؟ کہتے میں نے آپ کے ابا جی کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنا نہیں سوچتے، نہ سوچو، کم از کم اپنی اولاد کا تو سوچو، زمینیں واپس نہ کرو۔ کہ تم نے بہت بری بات کی۔ ان کا بیٹا اسی وقت دوپہر کو اپنے گھر سے نکل کر اپنے باپ کے گھر کی طرف آیا، دربان سے کہا ابا جی سے کہو کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دربار نے منت سماجت کی اور کہا بیٹا تمہارا باپ دوپہر کو تھوڑا سا آرام کرتا ہے، ان کے آرام کا وقت ہے، جب وہ اٹھے لہذا جب تم بات کر لینا، ابھی انہیں آرام کر لینے دو۔ اس نے کہا نہیں، بات بہت اہم ہے۔ اتنی دیر میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات کو سن لیا، مکالمے کو سنا، تو دربان سے کہا اندر آنے دو۔ بیٹا اندر آیا، کہا جانب ادھر، اے میرے پیارے بیٹے، آخر ایسا کون سا ضروری کام ہے جو تم سے ابھی کروانا چاہتا ہے؟ وہ ضروری بات کیا ہے جو ابھی کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ابا جی مسئلہ یہ ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ زمینوں کو واپس کرنے لگے۔ کہتے ہاں واپس کرنے لگا ہوں۔ کہا تیرا کیا مشورہ ہے؟ کہا ابو جی واپس کر دو، اگر نہ آپ کا شمار بھی انہی غاصبوں اور ظالموں میں ہوگا جو آپ سے پہلے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، ظہر کی نماز میں تھوڑا سا وقت ہے، ظہر کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوں گے، لہذا میں ان میں اعلان کر دوں گا بھئی ہم اپنی ان ساری زمینوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ظہر کی نماز میں تھوڑا وقت، کیلولا کر رہے ہیں نا، دوپہر کا وقت، مثلا سمجھ لیجئے 11 بجے کا ٹائم، تو ظہر ہوگی 1.5 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد۔ کہا ابو جی ظہر کے ٹائم آپ اعلان کریں گے؟ کہا جی ہاں، ظہر کے ٹائم لوگ مسجد میں آئیں گے، اعلان کر دیں گے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ جواب سنو۔ بیٹے نے کہا ابو جی آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ آپ کو یقین ہے ظہر تک زندہ رہیں گے؟ کہا یقین تو نہیں۔ کہا پھر انتظار نہ کرو، موت کا کوئی پتہ نہیں، جو فیصلہ عدالت کا، انصاف کا ظہر کے ٹائم کرنا ہے، ظہر کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے نہ نہیں، لہذا بھی اعلان کرواؤ، لوگوں کو جمع کرو اور اعلان کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بیٹی کی بات کو سنا کہ بات صحیح ہے، درست ہے، فوراً ایک اعلان کرنے والا شہر میں بھیجا، کہا لوگوں مسجد میں جمع ہو جاؤ، عمر بن عبدالعزیز تم سے خاص بات کرنا چاہتا ہے، اعلان کرنا چاہتا ہے۔ لوگ مسجد میں جمع ہوئے، جب مسجد میں جمع ہو گئے، لوگوں سے کہا ہے لوگوں ہمارے پاس زمینیں ہیں یمن میں، یمامہ میں، وہ لوگوں سے لی گئی، ہمیں دی گئی، لیکن ہمیں لینے کا حق نہیں تھا، لوگوں کو دینے کا حق نہیں تھا، لہذا میں عمر بن عبدالعزیز اعلان کرتا ہوں وہ ساری زمینیں میں ان لوگوں کو لوٹاتا ہوں جن سے زمینیں لی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے 1.5 گھنٹے کا انتظار کیا۔ بتاؤ وہ زیادہ سمجھدار تھا کہ ہماری عمریں گزر رہی ہیں،
سال مہینوں کے مہینے گزر گئے، میں نے سوچا ہوا کہ یہ فیصلہ کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ نیکی والا، یہ سنت والا، یہ اللہ کے حکم والا کام کروں گا، لیکن بھائی مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، تیری ابھی نیت نہیں بن رہی، تیرا ارادہ ہی نہیں ہو رہا، تو اپنے اندر استحکام اور مضبوطی نہیں لا رہا۔ لہذا یہ آج وقت ہے فیصلہ کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہارا رسول تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یہ میری قوم ہے اللہ، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ بتاؤ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا کیا جواب ہوگا؟ بندے تو نے قرآن چھوڑا تھا یا پکڑا تھا؟ ہے ہمارے پاس جواب؟ کیوں میرے بھائی؟ اس کا مطلب ہم سب کے پاس جواب نہیں ہے، پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ کب فیصلہ کرو گے؟ کب جاؤ گے؟ ہم مطمئن ہوئے بیٹھے، زندگی کی مصروفیات میں اتنے مصروف ہیں کہ مرنا یاد ہی نہیں۔ ان سوالوں کے جواب تم نے دینے ہیں، جوابوں کی تیاری نہیں کی تم نے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت قریب ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اعددت لها، تو سوال پہ سوال کیے جا رہا، تو یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ فرمایا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ قیامت کا انتظار کیا ہے؟ سوالوں کے جواب بتا، تیاری ہے کہ نہیں؟ ان سوالوں میں سے ایک سوال جو رسول تیرے خلاف اللہ کی عدالت میں کرے گا کہ اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، بتا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ تو کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے نہیں چھوڑا۔ اب آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے، چھوڑنے سے مراد کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں پھر اپنا جائزہ لیں۔ اور یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، یہ درس کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا، ہم سب غم و غصے کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، جذبات ہمارے امڑ آتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ او بندہ خدا، قرآن وہاں جلا، تو یہاں کی سڑکیں بلاک کر رہا ہے، سڑکیں روک رہا ہے، ٹائر چلا رہا ہے، گلا پھاڑ رہا ہے، اس سے کیا ان کو نقصان ہونے والا؟ سویڈن والوں کو آج سے پہلے ہم نے کتنے احتجاج کیے، کتنے جلسے کیے، کتنی توڑ پھوڑ ہم نے کی، کتنے بینر اٹھائے، کتنی قراردادیں مذمت کی پیش کی۔ بتاؤ قرآن کی بے حرمتی رک گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بننے رک گئے؟ اور کوئی ایسا جواب دو کہ جس کا ان پر اثر ہو، اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، تم قرآن کو عزت دینا شروع کرو۔ وہ چاہتے ہیں قرآن مٹ جائے، ہمارے عمل سے قرآن وہ دنیا میں پھیل جائے، وہ چاہتے ہیں وہ ہمارا اور قرآن کا تعلق توڑ دے، ہم اور اپنے قرآن کا تعلق مضبوط کر دیں۔ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کریں۔ اگر میں نے ناظرہ پڑھا تھا تو میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں، میں قرآن کو سمجھوں۔ اگر میں قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا، آج ہی سے ان کافروں سے میں انتقام لینے کے لیے عزم کروں کہ اللہ آج تک جو سستی ہو گئی، آج کے بعد قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کروں۔ یہ ہے اصل انتقام۔ اس کا فائدہ ہوگا اگر ہم سب اس واقعے سے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن پر عمل پیرا ہو جائیں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور ان کافروں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے سے مسلمان قرآن سے جڑ گئے، عمل پیرا ہو گئے، آئندہ قرآن کی بے حرمتی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ تم یہ واقعہ قرآن جلا کر مسلمانوں کو اور پکا مسلمان بنانا چاہتے ہو۔ اتنا تو پکا مسلمان وہ اپنے خطیبوں کے خطبے سن کر نہیں ہوا،
واعظوں کے بات سن کر نہیں ہوا، جتنا تو نے قرآن کو جلایا اور اس جلانے کی وجہ سے پکا مسلمان، پکا قرآن پڑھنے والا بن گیا، تو تو نے قرآن کو نقصان نہیں پہنچایا، تو نے تو فائدہ کر دیا۔ یہ اصل انتقام ہے۔ تو آئیے قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن کو چھوڑنے سے مراد ہے کہ اسے سننے، پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے سے اجتناب اور اس پر ایمان نہ لانا۔ قرآن پر بتاؤ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ بتاؤ ایمان لانے سے کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کو یہ مان لو کہ بڑی عظیم کتاب ہے، یہ تو ساری دنیا کی کافر بھی مانتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں نا دو باتیں دھیان سے سنو، ٹھنڈے طریقے سے۔ پوری دنیا میں سے قرآن پاک کی عظمت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن پاک اچھی کتاب ہے، نالج والی کتاب ہے، اس کی ہر بات مستند ہے، پکی ٹھکی ہے، 100% صحیح ہے۔ یہ ساری دنیا کی کافر مانتے ہیں جو انہوں نے تجربات کیے۔ قرآن پاک کہتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا آغاز ہوتا ہے، پہلے 40 دن پانی رہتا ہے، انہوں نے تحقیق کر کے دیکھ لی پہلے 40 دن پانی رہتا ہے، اگلے 40 دن وہ خون بنتا ہے، انہوں نے تحقیق کر کے دیکھ لی ماں کے پیٹ کے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیے ہیں، خوردبینیں دوربینیں لگا کے دیکھا ہے، کیمروں سے دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہاں اگلے 40 دن وہ خون رہتا ہے۔ قرآن نے کہا پھر اس کے بعد اگلے 40 دنوں میں وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، انہوں نے کہا بالکل واقعی اگلے 40 دنوں میں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث بعد میں آیا 40 کتنے ہو گئے؟ 120 دن، مہینے کتنے بنے؟ 4 مہینے بعد ماں کے پیٹ میں وہ جو بچہ ہوتا ہے اس میں روح پھونکی جاتی ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا حرکت پیدا ہو جاتی ہے، یہ انہوں نے مانا، اور انہوں نے کہا 1450 سال پہلے کوئی کیمرہ، کوئی خوردبین، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، اور جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، وہ امی نبی تھا، لہذا اس امی نبی نے 1450 سال پہلے جو باتیں اس نے بتائی اس کی کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے وہ آج 100% سچی ہے۔ اس کا مطلب یہ کتاب عام کتاب نہیں، واقعی یہ مستند عظیم کتاب ہے، سچی کتاب۔ قرآن کہتا ہے سمندر کے اندر 2 دھارے بہتے ہیں، ایک میٹھے پانی کا، ایک کڑوے پانی کا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، میٹھا پانی کھارے میں نہیں آتا، کھارا پانی میٹھے میں نہیں آتا۔ ایک انگریز وہ سمندر کے پانیوں پر تحقیق کرنے والا وہ دور نکل گیا، اور جب وہ واپس لوٹا بڑا خوش ہے، حشاش بشاش ہے، اس نے لوگوں سے کہا میں تمہیں سمندر کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ لوگ حیران تھے، بھئی کیا نئی بات؟ اس نے کہا میں سمندر میں ایک جگہ پر پہنچا، میں کشتی میں تھا، ایک طرف پانی میٹھا تھا، دوسری طرف پانی کڑوا تھا، یہ بات کسی کو نہیں معلوم، یہ میری تحقیق۔ ایک وہاں مسلمان تھا، اس مسلمان نے کہا یہ تمہاری تحقیق ہے، یہ تم نے آج تحقیق کی ہے؟ ہاں۔ کہا یہ بات تو ہمیں 1450 سال پہلے بتا دی گئی۔ اس نے کہا کہاں بتائی گئی؟ اس نے کہا ادھر آؤ۔ اس مسلمان نے قرآن کھولا، قرآن نکال کر سورہ رحمان نکالی، وہاں پر اس کو آیت دکھا، اس نے کہا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کتاب کا مصنف کون ہے، لکھنے والا کون ہے، اس کی تحقیق اور ریسرچ کرنے والا کون ہے؟ کہا یہ انسانوں کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ یہ کس پر نازل ہوا؟ یہ ہم مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ وہ ایک غیر مسلم صرف قرآن پاک کی اس ایک آیت اور اس کی تصدیق اور مشاہدے کے بعد وہ پکار اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کتاب بھی سچی، اس کتاب کے لانے والا پیغمبر بھی سچا، میں مسلمان ہوں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن پاک کو عظیم ماننے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم بھی اس کو عظیم مانتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے قرآن کو ماننے میں اور کافروں کے قرآن کو ماننے میں فرق کیا ہے؟
کافر اس کو عظیم مانتے ہیں, اس کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ فرق ہے اس میں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر اگر اتنے یقین کے ساتھ اس کی باتوں کو مان رہا ہے, حالانکہ اس کا یہ ایمان نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, تو ایک مسلمان کا تو اس پر ایمان ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں. کس کا کلام ہے؟ پھر ہمارا تو یقین اس پر ان سے 1000% زیادہ ہونا چاہیے. پھر آؤ, قرآن پاک تو ایک پورا نظام حیات ہے. قرآن پاک تو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. قرآن پاک تو ایک نظام دیتا ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے, سیاست کیسے کرنی ہے, معیشت کیسے چلانی ہے, عدالت کیسے چلانی ہے. یہ ساری باتیں قرآن ہمیں بتاتا ہے. بتاؤ پھر ہم قرآن کو اپنے لیے بطور نظام کے کتاب کیوں نہیں مانتے؟ اپنا ملک اس کتاب کے مطابق کیوں نہیں چلاتے؟ اگر ہمارا یقین اور ایمان ہے, یہاں سوال پیدا ہوگا واقعی ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ صرف ایک سچی اور عظیم کتاب مانتے ہیں؟ اگر عظیم کتاب مانتے ہو, سچی کتاب مانتے ہو, پھر کافروں میں اور تمہارے ماننے میں کوئی فرق کہاں سے آئے گا؟ جب ہم اس پر عمل کریں. ہم اس کو وہی مانتے ہیں, منزل من اللہ مانتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے آئی, اللہ کا کلام ہے, اور اس میں کامیابی ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں رہنمائی ہے. قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن پاک تمہیں جو ہدایت دیتا ہے, جو رستہ دکھاتا ہے, وہ سب سے مضبوط, سب سے سیدھا, سب سے اچھا, سب سے کامیابی والا رستہ قرآن پاک کا رستہ. اور آج بتاؤ, ہم مسلمانوں کا مقابلہ دنیا میں کافروں سے ہے کہ نہیں؟ چند کافر ملکوں کے نام لو, بڑے بڑے نام لو. نام امریکہ ہے, برطانیہ ہے, ہندوستان ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے. یہ بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں, اور یہ سارے کے سارے کافر ہیں. ان میں ایک اسرائیل بھی ہے. یہ یہود و نصارہ بتاؤ مسلمانوں کے دشمن ہے کہ نہیں؟ اسلام کے دشمن ہے کہ نہیں؟ انہوں نے دنیا میں اپنا نظام چلانے کے لیے پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ ان کا ایک معاشی نظام, وہ معاشی نظام ورلڈ بینک ان کا کنٹرول کر رہا ہے, IMF ان کا چلا رہا ہے. بتاؤ اس کے سامنے ہم ناک رگڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے ہم قرضہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے معاشی اپنی چاپ بازیوں میں ہمیں جکڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ جکڑا ہوا ہے, مانتے ہیں. بتاؤ ان کافروں کی پالیسیوں کا توڑ کیا ہے؟ پالیسی کا توڑ پالیسی کرتی ہے, بات کا توڑ بات کرتی ہے, نظام کا توڑ نظام کرتا ہے, نصاب کا توڑ نصاب کرتا ہے, کتاب کا توڑ کتاب کرتا ہے. تو ان کی پالیسیاں ہیں. بتاؤ ان کی پالیسیوں کا توڑ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے دانشور, یہ ہمارے اندھے گونگے بہرے سینیٹر, قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران, یہ وہ لوگ ہیں جن کو قل ہو اللہ پڑھنی نہ ہے, جن کو انا اعطیناک الکوثر پڑھنا نہ ہے, جن کو قنوت فطر کی دعا نہ ہے, جن کو نمازوں کے فرائض نہ ہے, ایمانیات کا پتہ ان کو نہ ہو. یہ لوگ پالیسی بنائیں گے. ان کی پالیسیاں کن کی پالیسیاں ہیں؟ وہی کفار سے پڑھ کر آئے, کفار نے ان کو پالیسیاں سکھائیں, اور یہ کفار کی پالیسیاں یہاں بنا رہے. کفار بھی یہی چاہتے ہیں کہ پالیسیاں بنائیں ہمارے نظریات کے مطابق, لیکن ان کی پالیسیوں کا توڑ یہ نہیں ہے. ان کی پالیسیوں کا توڑ اللہ نے نازل کیا, اور اس توڑ کا نام کیا ہے؟ اس کا نام قرآن مجید. بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہودیوں کو شکست دی کہ نہ دی؟ اور دینا مدینہ میں 3 بڑے قبیلے تھے نا یہودیوں کے, جنہوں نے معیشت, معاشرت, تہذیب ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا تھا. سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا اوس اور خزرج کے لوگوں کو, انصار کو. بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو کس چیز کے ذریعے شکست دی؟ قرآن کے ذریعے سے. بتاؤ دنیا میں روم جیسی بڑی طاقت تھی کہ نہیں؟ ہزاروں سال پرانی تہذیب رومیوں کی. بتاؤ روم کے ٹکڑے کیے, اس کو شکست دی کس کے ساتھ؟ اس قرآن کی پالیسی کے ساتھ. اور پھر مکہ عرب کے ایک طرف ایران آتش پرستوں کی حکومت تھی, ہزاروں سال پرانی, یعنی کسرا کی حکومت. بتاؤ اس کو توڑا کہ نہیں؟ کس کے ذریعے توڑا؟ اس قرآن کے ذریعے توڑا. اور سارے کے سارے عرب میں امن قائم کیا کہ نہیں؟
کس کے ذریعے قائم کیا؟ قرآن کے ذریعے. تو اس قرآن کی پالیسی یہ سارے انسانوں کی بنائی ہوئی پالیسیوں کا واحد توڑ قرآن ہے. اس کو نافذ کرو، ان کی ساری پالیسی ختم ہو. لہذا اب قرآن کو پکڑنے سے چھوڑنے سے مراد کیا ہے کہ لوگ اس کو صحیح پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد فرمایا قومی میں وہ تمام ایمان لانے والے بھی شامل ہیں جنہوں نے کسی طرح بھی قرآن کو چھوڑا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کو سننے سے گریز، اس میں شور ڈالنا، اس پر ایمان نہ لانا، اسے چھوڑنا ہے. اسی طرح بقدر ضرورت اس کا علم حاصل نہ کرنا اور اسے حفظ نہ کرنا بھی اسے چھوڑنا ہے. اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے اوامر پر عمل نہ کرنا، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آنا بھی اسے چھوڑنا ہے. اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کرنا بھی اسے چھوڑنا ہے. مثلا گانے بجانے کو، عشقی اشعار کو، لوگوں کے اقوال و آراء کو، ان کے بنائے ہوئے طریقوں کو قرآن پر ترجیح دینا اسے چھوڑنا ہے. آج لوگ دن میں، آپ سب لوگ بیٹھے ایمانداری سے بتانا، آج کے دن میں آپ نے قرآن کتنا سنا ہے؟ خبریں تو بہت سنی، ہر گھنٹے بعد ہم خبریں سنتے، تبصرے بڑے سنتے. بعض لوگ اخبار لگوا لیتے 15-20 روپے کا، سارا دن اخبار پلٹ کر کے دیکھتے رہتے ہیں، ایک ایک خبر کا ان کو پتا ہوتا ہے. بڑے کان لگا کے سنتے ہو. قرآن کتنا سنا آج؟ ترجمے کے ساتھ کتنی آیات پڑھی؟ کتنا سمجھا ہم نے؟ نہیں سنا. گانے کتنے سنے ہوں گے لیکن قرآن نہیں سنا ہو. پھر تم ترجیح کس کو دے رہے ہو؟ اہمیت کس کو دے رہے ہو؟ تمہارے کانوں کو کیا اچھا لگتا ہے؟ اور مسجد میں آؤ، نماز پڑھو. قاری صاحب اگر چاری نمازوں میں مغرب، عشاء، فجر، اگر اس میں تھوڑی سی آیات زیادہ پڑھ دیں، قرات تھوڑی لمبی کر دیں، ہمارے تو خیالات بدلنے لگتے ہیں کہ حضرت صاحب نے نماز بہت ہی لمبی کر دی. سجدہ تھوڑا لمبا کر دیں، سوچنے لگتے ہیں امام صاحب پتہ نہیں سو تو نہیں گئے. تشہد میں دعائیں تھوڑی زیادہ پڑھ لیں. اور بھئی یہاں تیرا دل کیوں نہیں لگتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں تلاوت کیا کرتے. کتنی؟ 60 سے 100 آیات فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے. حالانکہ مدینہ کے وہ نمازی انصار تھے، مہاجرین تھے. انصار کون؟ زمیندار لوگ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے. تھکے ہارے تو وہ بھی ہوتے تھے، راتیں تو ان کی بھی چھوٹی ہوتی تھی. اور مہاجرین کون ہیں؟ منڈیوں میں کام کرنے والے، بوجھ اٹھانے والے، مشقتیں کرنے والے وہ لوگ تھے. تھکے ہارے تو وہ بھی ہوتے تھے، لیکن وہ قرآن میں قرآن کی لمبی لمبی قراتیں کرنے والے، زیادہ قرآن سننے والے. قرآن ان کو لطف دیتا تھا، سکون دیتا تھا، اور ہم بے چین ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں لگا. میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، وگرنہ ہمارا شمار چھوڑنے والے وہ آگے چلے. حقیقت یہ ہے اس وقت امت مسلمہ نے جس طرح جان بوجھ کر قرآن کو پسے پشت پھینک رکھا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ پھینکا ہو. ان کے اکثر لوگ دنیا کمانے کے لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، تاجر، صنعت کار بنائیں گے اور اسی کام کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کریں گے، مگر انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دلوائیں گے. اور دلوائیں گے بھی تو صرف ناظرہ قرآن یا اس کو حفظ کروا دیں گے، جس سے انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. کتنا ستم ہے کہ دنیا کی کوئی زبان سیکھی جائے تو اس کا ایک ایک لفظ سمجھ کر وہ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک ایک کتاب کا لفظ سمجھ کر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. لیکن قرآن کی باری آئے، قل ہو اللہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا. بتاؤ کتنے لوگ بیٹھے جن کو قل ہو اللہ کا ترجمہ آتا ہے؟ سناؤ اسی مجلس میں. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. چھوٹی سی سورت، 3 آیات پر مشتمل سورت. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چھوٹی سورت، اس سے چھوٹی سورت قرآن میں نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ اور یہ آیت، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہوئے کسی کو 10 سال، کسی کو 20، 30، 40، 50 سال ہو گئے، لیکن صورتوں کا ترجمہ نہیں آتا. تو پھر تم نے سمجھا کیا؟ نماز پڑھتے ہو، درود شریف کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا. اتحیات کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟
پھر تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ کیسی نماز ہے تیری؟ یہ گونگی بہری نماز، تجھے خود نہیں پتا تو اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ پھر تجھ پر رقت کیسے طاری ہو؟ تجھے رونا کیسے آئے؟ تو گڑگڑائے گا کیسے؟ تو ڈرے گا کیسے؟ تیرے اندر خوف کیسے پیدا ہوگا؟ تیری نماز تجھے برائی سے کیسے روکے گی؟ تجھے پتہ ہی نہیں تو مانگ کیا رہا ہے، تو پڑھ کیا رہا ہے۔ یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ بتائیے، ہمارے بیٹے کا امتحان ہو، ہم اپنے بیٹے کو صبح اٹھاتے نہیں اٹھاتے، اور بیٹیوں کو اکیڈمی چھوڑ کے آتے نہیں آتے، ہزاروں روپے فیس بھرتے ہیں نہیں بھرتے، ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے اچھی اکیڈمی میں رکھواتے نہیں رکھواتے۔ ہاں، یہ ہے پکڑنا، یہ ہے پڑھنا، یہ ہے سمجھنا۔ بتا، قرآن پاک کے لیے تو اتنی تڑپ رکھتا ہے کہ اپنے بچوں کو اٹھاتا ہو، پڑھاتا ہو، سمجھاتا ہو، پوچھتا ہو، ہر روز لے کر بیٹھتا ہو۔ بتا بیٹے، تو نے کتنی آیات پڑھی ہے، کتنا ترجمہ تجھے یاد ہے؟ قل اللہ کا ترجمہ سنا، انا کوئنا کا ترجمہ سنا۔ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں بہت ضروری، بہت اہم ہے۔ جنات سے، حاسدین سے، جادو سے بچاؤ کا مکمل 100% توڑ ہے۔ بتا، ترجمہ آتا ہے؟ یہ ہے چھوڑنا۔ کہتے ہیں نا، ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچے کو محنت کر کے ڈاکٹر بنا دیتی ہے، انجینئر بنا دیتی ہے، اور کہتے ہیں ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، وہ ماں کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو۔ ہاں، مانا ہم نے۔ تو جب ایک عورت محنت سے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنا سکتی ہے، تو وہی عورت اپنے بیٹے کو ایک عالم کیوں نہیں بنا سکتی؟ قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ اس کو نماز ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں سکھا سکتی؟ اس لیے کہ وہ ترجیحات میں نہیں ہے۔ ترجیح یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے۔ قرآن ترجیح نہیں ہے، قرآن اہمیت نہیں ہے، قرآن کو فوقیت نہیں دے رہے۔ یہی سبب ہے ہماری ذلت کا، ہماری پستی کا، ہماری غلامی کا، ہمارے مسائل کا، کہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو قرآن والے رب نے ہمیں چھوڑا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سوچو، ہم قرآن کو پکڑنے والے ہیں کہ چھوڑنے والے؟ جذباتی ہو کر نہ سوچنا، ٹھنڈے دل سے سوچنا، اندر سے آواز ضرور آئے گی، تمہارا ضمیر تمہیں ضرور بتائے گا کہ تو پکڑنے والا ہے کہ چھوڑنے والا ہے۔ آگے چلیے، بعض لوگ اس کی تجوید کے ساتھ، بڑی اچھی آواز کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے، مگر اس کا مطلب سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ جب اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا گیا تو اس پر غور و فکر کا اور اس پر عمل کا مرحلہ کب آئے گا؟ پورا قرآن تو دور کی بات ہے، روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں جو ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں ان کا مطلب بھی نہیں جانتے، نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے مالک سے کلام کرتے ہوئے کیا عرض کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام ممالک میں الا من رحم ربی، قرآن کو مسلمانوں کی زندگی سے عملاً خارج کر دیا گیا۔ بتاؤ، آپ کی زندگی میں قرآن کتنا ہے؟ سوچے اپنا، قرآن کتنا ہے زندگی میں؟ سوچ میں کتنا قرآن ہے؟ پالیسی میں کتنا قرآن ہے؟ بچوں کی پڑھائی میں کتنا قرآن ہے؟ گھر میں کتنا قرآن ہے؟ اللہ قلیل، بہت تھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام ممالک میں نکاح، اور یہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں، یعنی کہ تیسرے درس میں کہا تھا، الجزائر کا گورنر، الجزائر کا وزیر اعظم، برطانیہ کا وزیر اعظم اپنی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پڑھتے رہیں گے اس وقت تک تم مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ اگر تم مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہو، غلام بنانا چاہتے ہو، ان کا اور قرآن کا تعلق توڑ دو، ان کی زندگیوں سے قرآن نکال دو، وہ تمہارے غلام بن جائیں گے۔ بتاؤ، آج ہم غلام ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم غلام ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری زندگیوں سے قرآن نکلا ہوا ہے۔ اگر قرآن ہماری زندگیوں میں ہوتا تو ہم کبھی بھی غلام نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ہمارے سینے میں ہو، ہماری زندگیوں میں ہو، ہمارے معاشرے میں ہو، ہماری عدالت اور بازاروں میں ہو اور ہم غلام ہو جائیں۔ یہ ہماری نہیں، پھر قرآن کی توہین ہے۔ سوال قرآن پر اٹھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگ اور پانی ایک جگہ جمع، اندھیرا اجالا جمع، ایسے قرآن اور غلامی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں،
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، کافروں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے شور مچاؤ. کیا مچاؤ؟ شور مچاؤ. اور شور مچاتے تھے. اچھا آج مثال کے طور پر آج ہم میں سے صرف اور صرف 50 لوگ، لاہور میں پریس کلب ہے، کہاں پہ؟ شملہ پہاڑی، لاہور پریس کلب، وہاں 50 لوگ جائیں اور وہاں جا کر ہم صرف یہ بات کہیں گے کہ ہم پاکستان میں قرآن کا نفاذ چاہتے ہیں، قرآن کو بطور نظام کے اپنانے کی اپیل کرتے ہیں، اس تحریک کا آج سے آغاز کرتے ہیں. آپ نے اعلان کر دیا، اچھا اعلان ہے برا؟ دیکھنا شور کتنا اٹھتا ہے. آج بھی شور اٹھے گا، آج بھی چینل بولیں گے، سیکولر لوگ بولیں گے ان مولویوں کو، ان دہشت گردوں کو، ان بنیاد پرستوں کو، ان ملاؤں کو بند کرو، ان کو روکو. چونکہ آج یہ قرآن کو بطور نظام کے بات کر رہے ہیں، کل یہ پردے کی بات کریں گے، کل یہ اقامت صلاۃ کی بات کریں گے، کل یہ اسلام کے نفاذ کی بات کریں گے، پرسوں یہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات کریں گے، پھر یہ مرد و زن کے اختلاف پر پابندی کی بات کریں گے، یہ بے حیائی، موسیقی، گانے، ان کو روکنے کی بات کریں گے. اور میرے بھائیوں یہ 5-10% لوگوں کے خلاف یہ معاشرے کے 90% لوگ اتنا شور کریں گے، اتنا شور کریں گے کہ تمہاری آواز اس کے اندر دب کر دے. یہ وہی دور ہے، وہ بھی قرآن کے خلاف آواز کیا بلند کیا کرتے تھے، شور و غوغا کیا کرتے تھے. آج بھی قرآن کی آواز کے مقابلہ میں شور و غوغا کیا جائے گا. اگر یقین نہ ہے تو قدم بڑھاؤ، نکل کے دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی، تمہیں اپنا وزن معلوم ہو جائے گا. یہ پاکستان کی سرزمین جو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، حدود اللہ کے نفاذ کے لیے قائم ہوئی تھی، اس پاکستان میں تم لوگوں کا رہنا محال کر دیا. کہا تھا شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس قرآن کو مسجدوں میں، حجروں میں پڑھ لو، دم درود کروا لو، جنات بھگا لو، بیٹی کے جہیز میں اس کو دے دو، قسم دھرم کے لیے قرآن اٹھاؤ، اتنا تو برداشت ہے. لیکن کہو سپریم کورٹ کا فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ قرآن کے مطابق. یہ گوارا ملک میں آئین شادی ہوگی تو قرآن کے مطابق ہوگی، یہ گوارا نہیں ہے. تمہاری آواز کی گونج کفر کے ایوانوں تک پہنچے گی. اوپر سے حکم آئیں گے، ان کو دباؤ، ان کو خاموش کرواؤ، ان کو چپ کرواؤ، اور ان کے گماشتے جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اٹھائیں گے، دبائیں گے، اغوا کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، خاموش کروائیں گے. پتا چلے گا ان کے گماشتے نوکر یہاں موجود ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، بتاؤ تم نے میرے قرآن کو پکڑا تھا کہ چھوڑا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ پکڑے تو مشکل ہے، قید و بند ہے، صعوبت ہے، پریشانی ہے، جیل ہے. اور اگر نہ پکڑے پھر ہم نارمل مسلمان ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم سلو پسند مسلمان ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ذرا سیکولر سے ہوں، گول مول سے ہوں، آلو سے ہوں، ہر جگہ چل جائے، ہر جگہ فٹ ہو جائے، ہر بات کی بات مان لیں. کہے ہندو بھی ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہے، یہودی بھی ٹھیک ہے، سیکولر بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے. تو بتاؤ پھر غلط کیا ہے دنیا میں؟ لہذا یہاں پر ایک نظام قرآن کے مقابلہ میں ہے. اس نظام کا نام پتہ کیا ہے؟ کس نظام کے ذریعے قرآن کو نکرے لگایا گیا، قرآن کو سائیڈ لائن کیا گیا؟ بتاؤ اس نظام کا نام کیا ہے؟ اس نظام کا نام جمہوریت. جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت کہتے ہیں لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے سے لوگوں پر. جمہوریت میں حاکم عوام ہوتے ہیں، مرضی عوام کی چلتی ہے، پسند عوام کی چلتی ہے، آئین اور قانون عوام بناتے ہیں. جبکہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. بتاؤ یہاں قانون کس کا چلنا چاہیے، حکم کس کا چلنا چاہیے، مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ تو جمہوریت اور اسلام تو آمنے سامنے کھڑے، مد مقابل کھڑے.
اور یاد رکھو بہت سارے لوگ جمہوریت کے قائل فاعل ہیں، وہ سمجھتے ہیں جمہوریت کے ذریعے سے اسلام غالب آئے گا۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، دنیا میں ابھی اس وقت بعض ملک وہ ہیں جہاں بادشاہتیں ہیں اور باقی ملک وہ ہیں جہاں جمہوریتیں ہیں۔ مثلا کہاں بادشاہت ہے؟ سعودی عرب میں بادشاہت ہے، دبئی میں بادشاہت ہے، قطر میں، کویت میں بادشاہت ہے، یہ ساری خلیجی ممالکوں میں سب بادشاہتیں ہیں۔ امریکہ میں جمہوریت ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، بتاؤ زیادہ جرائم جمہوریت والے ملک میں ہو رہے ہیں بادشاہت والے ملک میں ہو رہے ہیں؟ تو زیادہ امن کہاں ہے؟ جہاں بادشاہت ہے۔ پھر اس کا مطلب انسان کو امن چاہیے نا، اور امن چاہیے، سکون چاہیے، جان مال عزت کا تحفظ چاہیے، تو وہ تو بادشاہت میں ہے۔ تقابل کرو سعودی عرب میں 2022 میں کتنے جرائم ہوئے، کتنی عزتیں لٹی، کتنے قتل ہوئے، کتنی چوریاں ہوئی، اور امریکہ میں کتنے قتل ہوئے، ریپ ہوئے، چوریاں ہوئی، ڈاکے پڑے، لگاؤ تناسب۔ وہاں زیادہ ہوئے، وہاں جمہوریت ہے، عوام کی حکومت ہے۔ سعودی عرب میں کس کی حکومت ہے؟ قرآن کی حکومت ہے۔ آج بھی چور کا ہاتھ کٹتا ہے، آج بھی سزائے موت دی جاتی ہے، آج بھی چوک و چوراہوں میں قاضی آتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، کہتا ہے اس قرآن کی آیت اور حدیث کی روح سے کہ بندہ مجرم ہے، اس کی سزا یہ ہے، چوک میں چوراہے میں اس کی گردن اڑا دیا۔ زیادہ امن کہاں ہے؟ یہ جمہوریت پسند ملک تو چاہتے ہیں کہ ان ملکوں میں بھی جمہوریت آ جائے تاکہ فرق ختم ہو جائے۔ ابھی تو میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں نا، جہاں بادشاہت ہے امن ہے، سکون ہے، اور جہاں جمہوریت ہے وہاں امن سکون نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ امن اور سکون چاہیے۔ لہذا میں مثال دے رہا ہوں، لیکن کل کو یہاں بھی جمہوریت آ جائے تو میں مثال دینے کے لیے ملک بھی۔ دوسری بات، اگر جمہوریت اتنی اچھی ہے، امریکہ ہر دوسرے تیسرے دن اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خبریں سنو، کیا کہتے ہیں؟ ہم جمہوریت کے۔ اس کا مطلب ہمارے اسلامی جماعتوں کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے ذریعے سے سب کچھ آئے گا۔ اس کا مطلب پھر امریکہ جمہوریت لا کر اسلام لانا چاہتا ہے۔ جب وہ جمہوریت کی بات کرے گا، ہم بھی جمہوریت کی بات کریں گے، ہمارے نظریے سے جمہوریت سے اسلام آئے گا، تو پھر امریکہ جب کہہ رہا ہے جمہوریت آنے دو تو اسلام لانے کی بات کر رہا ہے، اور کر رہا ہے وہ، اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہہ رہا ہم جمہوریت کا تحفظ کریں گے، جمہوریت کو ریٹیل نہیں ہونے دیں گے، جمہوریت کو پٹری سے اترنے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب وہ جمہوریت کے حق میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نظام کفریہ نظام ہے، امریکہ کی پسند کا نظام ہے۔ اگر یہ اسلام کے حق میں نظام ہوتا، اس کے ذریعے سے 1% بھی اسلام آ سکتا ہوتا، تو کبھی بھی امریکہ جمہوریت کی حمایت نہ کرتا۔ ہمیں موٹی باتیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے اسلام اور قرآن کو اس جمہوریت کے ذریعے سے نکال دیا گیا۔ بتاؤ، پاکستان میں قرآن کے نفاذ کے لیے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ جمہوریت میں تو یہی ہے نا، ہم قرآن کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، بھائی بتاؤ قرآن پاک اللہ کی کتاب، اس کو نافذ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ پوچھنے والی بات ہے، اور پوچھنے والی بات ہے یہ، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن ہم لوگوں سے پوچھیں گے بتاؤ بھی نماز کا بطور نظام قائم کر دینا تم پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ لوگ کہیں گے نہیں، لو اپنی مرضی ہے، پڑھ لو پڑھ لو، نہ پڑھو نہ پڑھو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب قرآن کی باتوں کو ہم پوچھ کے عمل کریں گے، اور پوچھ کے عمل کریں گے، پھر یہ قرآن تو محتاج ہو گیا کس کا محتاج ہوا؟ یہ چھوڑنا ہے قرآن کو۔ اب ایک طرف بتاؤ، ایک طرف یہ قرآن ہے اور ایک طرف آئین پاکستان کی کتاب ہے۔ آئین پاکستان ہے نا؟ اور یار بولو تو صحیح ہے۔ اچھا، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف آئین پاکستان ہے، بتاؤ پاکستان میں زیادہ مقدس کیا ہے؟ غلط بات۔ اور سارے وکیل، سارے جج آئین کے ایک شک کی خلاف ورزی کرو، سارے وکیل نکل آئے۔ اس کا مطلب یہاں آئین پاکستان کی توہین نہیں ہو سکتی، معطل نہیں ہو سکتا۔ سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟
सारा मुल्क, सारे इदारे आइन के दायरे में रहकर काम करेंगे। कोई कहता है कुरान के दायरे में रहकर काम करेंगे, और कहता है कोई सुनाए आज तक। फिर ज्यादा मुकद्दस क्या है? आइन पाकिस्तान के एक सिख की खिलाफ वर्जी करो, एहतियाज हो जाएगा। कुरान की 1000 सिखों की खिलाफ वर्जी आज हो रही, कोई एहतियाज नहीं होता। तो ज्यादा मुकद्दस क्या है? ज्यादा अहमियत किसकी है? ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। अब बताओ तुम्हारा आइन कब बना? ये जो इस वक्त आइन चल रहा कब बना? ये 1973 का आइन है ना। किसने बनाया? भुट्टो ने बनाया। उससे पहले 56 में बना, 62 में बना। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। एक एक सीट पर बहस हुई, पास किया, और पास हो गया। को लोगों ने कबूल किया, पाकिस्तान ने नाफिज कर दिया। पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए, ये कुरान नाफिज क्यों नहीं हुआ? बताओ क्यों नहीं नाफिज हुआ? है क्यों नहीं नाफिज हुआ? इसलिए कि हमने छोड़ा हुआ है। हम इसकी अहमियत नहीं समझते, हम इसको वक़्त नहीं देते। हम ये नहीं चाहते कि हमारी अदालत में फैसला कुरान के मुताबिक। अल्लाह सबको अदालतों से, मुकदमा से बचाए महफूज रखे, और जो लोग नजायज गिरफ्तार हैं अल्लाह ताला उनकी रिहाई कर दे। आप अपनी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं, इस वक्त का चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदियार, उसे कह सकते हैं सर हमारा फैसला कुरान पाक के मुताबिक करो। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत, क्या उसका जज आपको कुरान के मुताबिक फैसला करके देगा कि नहीं? और देगा कि नहीं? क्यों? ये मुल्क क्यों बनाया था? हमारे पुरखों ने हिजरतें क्यों की थी? मारे क्यों खाई थी? 10 लाख कुर्बान क्यों हुए थे? इसलिए तो लोगों को बनाया कानून नाफिज हो जाए कि कुरान। ये है छोड़ना। बताओ छोड़ा हुआ है कि नहीं कुरान को? वक़ाल रसूल या रब्बी, ए अल्लाह ये मेरी कौम, ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया। पाकिस्तान जब बन रहा था, तहरीक जब चल रही थी, नारा क्या लग रहा था? बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है आज, और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद कुरान आज मुअत्तल है। कुरान के मुताबिक फैसले नहीं है, कुरान के मुताबिक फैसले नहीं कर सकते। कुरान के मुताबिक आप अपनी मईशत नहीं चला सकते, ये बाजार नहीं चला सकते, तिजारत नहीं कर सकते। ये कुरान कहाँ है? पकड़ा हुआ है कि छोड़ा हुआ है? पसे पुष्ट डाला हुआ है, और आईन पाकिस्तान आगे है। लोगों को बनाया हुआ आईन आगे है, कुरान पीछे। यही तो मुकदमा है, यही तो अल्लाह की अदालत में अल्लाह के रसूल कहेंगे कि अल्लाह ये मेरी कौम है, इन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। इसलिए मेरे भाइयों, वो कुफार स्वीडन के रहने वाले, उन्होंने कुरान की तौहीन की है, उनका तौहीन करने का अपना अंदाज है। लेकिन हम मुसलमान भी उनसे पीछे, हमने भी कुरान को कोई इज्जत, हमने भी कुरान को कोई सरबुलंद, हमने भी कुरान की तौकीर नहीं की है। उनकी गुस्ताखी करने का अंदाज अलग है, हमारा गुस्ताखी करने का अंदाज अलग है। हमारा अंदाज ये है कि कुरान मुअत्तल रहेगा, कुरान के मुताबिक कानून नहीं बनेगा, आइन साजी नहीं होगी, मुल्क नहीं चलेगा, सियासत मईशत नहीं चलेगी। चलेगी तो इंसानों के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक। लिहाजा हमने भी कुरान पाक को इस काबिल नहीं समझा। हमने भी कहा कुरान को जरा पीछे करो, साइड पे करो, पूरा इसको छोड़ दो। इस पर अमल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या माने? क्या रुकावट है? बताओ क्या रुकावट है? आप हुकूमती छोड़ दो, आप अपने अपने घर में कुरान के मुताबिक अमल कर सकते हैं कि नहीं? और कर सकते हो कि नहीं? किस चीज का इंतजार है? तुम तो पकड़ो, सुरखरू हो, तो या अल्लाह मैंने तो पकड़ा था, मैंने तो अमल किया था, या अल्लाह मेरा घर, मेरी औलाद, मेरी बीवी, मेरी खुशियां गमियां, मेरा लेन देन, मेरी तिजारत, हमारी तहजीब और सकाफत, हमारा अकीदा और नजरिया अल्लाह कुरान के मुताबिक। या अल्लाह मेरी इस्तात इतनी थी, मैंने तो किया, करो। बाकी कोई करे ना करे, हम सुरखरू हो, हम कामयाब हो, अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी। हम कुरान के मानने वालों में होंगे, कुरान को पकड़ने वालों में होंगे, कुरान पर अमल करने वालों में होंगे।
اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عروج دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، بہت ساری قوموں کو اللہ قرآن کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے، نیچا کرتا ہے، محکوم کرتا ہے، غلام بناتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن ہی میزان ہے، قرآن ہی کسوٹی ہے، قرآن ہی پیمانہ ہے، یہی عروج و زوال ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ماپ لو۔ اگر تم قرآن کے مطابق ہو تو تم غلام نہیں ہو سکتے، اگر تم قرآن کے خلاف ہو پھر تمہیں ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا، چونکہ قرآن کا وعدہ ہے جو لوگ قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، اللہ نے کہا ان کے لیے اللہ نے ذلت ان اور رسوائی ان کا مقدر کر دی ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کا رسول اللہ کی عدالت میں امت کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، یا اللہ یہ میری امت ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا، پس پست ڈال دیا تھا۔ یہ آیت ذہن میں رکھو، آج رات اس پر غور کرو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کہ میرا شمار کن میں ہوگا، میں نے قرآن کو پکڑا ہے کہ چھوڑا ہے۔ قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے گا اللہ کی عدالت میں، اللہ کے رسول، میرا جواب کیا؟ آؤ میرے بھائیو، ہم قرآن کی عزت کرنے والے بنے، ہم قرآن کو پڑھنے والے بنے، قرآن کو سمجھنے والے بنے، قرآن پاک کے دست و بازو بنے، قرآن پاک کی امامت کو ہم تسلیم کریں، قرآن پاک کی قیادت اور سیادت کو ہم تسلیم کریں، قرآن کو بطور نظام کے ہم تسلیم کریں، قرآن کو بطور نظام دنیا سے منوانے کے لیے ہم عزم کریں، ہم ارادہ کریں، ہم نیت کریں کہ اللہ کے اس نظام کو ہم خود بھی مانیں گے اور دوسروں سے بھی انشاءاللہ منوائیں گے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم أعزنا بالقرآن وأعز قرآن بنا اللهم ارفع علم القرآن وعلم الإسلام على كل بلاد وعلى كل مكان اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه